اسرائیل علیہ السلام کو دی ہے۔ اب دنیا کا کہیں کبھی انسان مرے، انڈیا کا انسان مرتا ہے، روح حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام نکالتے ہیں۔ ملت کے نوجوانوں، امریکہ کا انسان مرتا ہے لیکن روح نکالنے کے لیے حضرت اسرائیل علیہ السلام جاتے ہیں۔ لندن کا انسان مرتا ہے لیکن روح نکالنے کے لیے حضرت اسرائیل علیہ السلام جاتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ ذی شعور لوگ ہیں، آپ علماء کی صحبت کرنے اختیار کرنے والے لوگ ہیں، مجھے بتاؤ، روح نکالنے والا فرشتہ ایک ہے لیکن ایک دن میں نہیں، ایک گھنٹے میں نہیں، ایک منٹ میں نہیں، ایک سیکنڈ میں اتنی بڑی دنیا ہے، 250 پر 6 ممالک کے پوری دنیا کے اندر، ایک سیکنڈ میں نہ جانے کتنے لوگوں کی روح پوری دنیا سے نکلتی ہوگی، لیکن روح نکالنے والا فرشتہ ایک ہے لیکن ایک وقت میں وہ کتنے لوگوں کی روح نکال لیتا ہے۔ اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، اے فرشتے ذرا تو مجھے بتا، تو روح ایک آدمی، ایک شخص، ایک فرشتہ ہے، تو ایک فرشتہ ہے اور مرنے والوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، لیکن تو ایک وقت میں اتنے لوگوں کی روح کیسے نکال لیتا ہے؟ یہ ایک سوال ہوتا ہے۔ فرشتہ ایک ہے لیکن مرنے والے دنیا میں نہ جانے کتنے لوگ ہیں، اب یہ ایک فرشتہ اتنے لوگوں کی روح کیسے نکال لیتا ہے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، لیکن اسی سوال میں ایک جواب بھی مل جاتا ہے۔ آج کچھ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، اگر ہم مر گئے، لوگ کہتے ہیں مرنے کے بعد سنی حضرات بتاتے ہیں کہ قبر کے اندر مدینے والے سرکار تشریف لاتے ہیں۔ ان کا اعتراض کیا ہے بتاؤ صاحب؟ ایک وقت میں، ایک گھنٹے میں نہ جانے کتنے لوگوں کو قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے، تو ایک وقت میں اتنی قبروں میں مدینے والے سرکار کیسے تشریف لا سکتے ہیں؟ ان کی عقل ماری گئی ہے، یہ پاگل ہو گئے، ایسی بات کر رہے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، ذرا مجھے یہ تو بتاؤ، وہ فرشتہ ہو کر ایک وقت میں ہزاروں لوگوں کی روح نکال سکتا ہے، تو یہ امام الانبیاء ہو کر ایک وقت میں ہزاروں لوگوں کی قبر میں نہیں آ سکتے ہیں؟ وہ آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر وہ ہمارے نبی آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، مرنے والا بنگلور کا ہو یا یو پی کا ہو، مرنے والا پوری دنیا کے کسی بھی خطے کا رہنے والا عقیدہ ہو، جیسے ہی عاشق صادق دنیا کو خیر آباد کر کے جاتا ہے، اس کے گھر والے واپس آتے ہیں، قسم خدا کی ہم سنیوں کی قبر میں مدینے والے سرکار تشریف لاتے ہیں، اور مرنے والا جیسے ہی میرے مصطفیٰ کو دیکھتا ہے مسکرا کر کہنے لگتا ہے، کیسے کہہ دوں کہ میری قبر میں اندھیرا ہوگا، ارے سامنے آقا ہوں گے تو سویرا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزو، اب مجھے بتاؤ، جب ایک فرشتہ 1000 نہیں لاکھوں لوگوں کی روح نکال سکتا ہے، اچھا ایک بات یہ، اللہ نہ کرے آپ نے دیکھا ایک گاڑی جاتی ہے، کبھی کبھی گاڑی پلٹتی ہے اور ایک وقت میں ایک ساتھ کتنے لوگ مر جاتے ہیں، لیکن یہ روح تو وہی نکالتے ہیں نا، وہی روح تو انہوں نے نکالی ہے۔ روح نام ہے، جسم، بدن اور روح دونوں مل کر اس کا نام کیا ہے؟ روح ہے، اور روح کا تعلق جسم سے ہے۔ جب یہ روح جسم سے نکل جاتی ہے تو انسان کا جسم ایک ڈھانچہ رہ جاتا ہے، انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، ذرا باتیں مت کیجیے، میری طرف دیکھیے، بڑی قیمتی باتیں میں آپ کو سنا رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ باتیں بعد میں آپ کو کام آئیں، ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے، آ رہی، سب کے سامنے آ رہی ہے۔ پیچھے والے نوجوانوں آ رہی ہے، آپ کو بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے۔ ہاں ماشاءاللہ، ایک نوجوان تو ماشاءاللہ بڑی زور سے بولا آ رہی ہے، سبحان اللہ، اس کا مطلب پیدا ہے، ذرا تڑپ کر بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ روح نکالنے والا فرشتہ ایک ہے لیکن وہ ہزاروں لوگوں کی روح نکال لیتا ہے، تو کیا ہمارے نبی ہماری روح نکال، ہمارے مرنے کے بعد
کیا ہماری قبر میں تشریف نہیں لائیں گے؟ ضرور. دیکھو ہمارا عقیدہ ہے، خود مصطفیٰ نے اپنی زندگی میں فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فإن نبی اللہ حی ویرزق فی قبرہ. بے شک اللہ نے زمین کو اوپر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. بے شک نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے. بے شک نبی اپنی تربت انور میں زندہ ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے. تو بات یہ چل رہی تھی، اب جب حضرت ملک الموت نے مٹی اٹھا لی تو اللہ نے فرمایا کہ فلاں فلاں جگہ سے مٹی کو اٹھایا جائے. ابھی آدم علیہ السلام دنیا میں نہیں آئے ہیں، ابھی تو میرے نبی کا نور رب کی آغوش رحمت میں ہے. ابھی آدم علیہ السلام بھی نہیں آئے ہیں. میں انشاءاللہ بہت کچھ آپ کو سنانے کی کوشش کروں گا، آپ محبت کے ساتھ سن کے چلیے گا. بڑی اچھی آپ کی سماعتیں ہیں. اب اللہ نے حکم دیا کہ فلاں فلاں جگہ کی مٹی کو لایا جائے، اس کو گوندا جائے. مٹی کو گوندا گیا. پھر اس کے بعد بڑی لمبی داستان ہے، مختصر یہ اللہ نے حکم دیا کہ اس مٹی کو خانے کعبہ کے صحن میں لے کر رکھ دو. خانے کعبہ کے صحن میں لے جا کر کے رکھ دیا جائے. اب یہ مٹی خانے کعبہ کے صحن میں رکھی گئی. میرے عزیزو 40 دن اس مٹی کے اوپر بارش پڑی. کتنے؟ 40 دن بارش پڑی. لیکن علماء فرماتے ہیں 30 پر 9 دن غم کی بارش اور 1 دن خوشی کی بارش. آپ خود سمجھ گئے ہوں گے آج آدم علیہ السلام کی اولاد کو خوشیاں کم ملتی ہیں اور غم زیادہ ہیں. ہماری زندگی میں خوشیاں کم ہیں، غم زیادہ ہیں، کیونکہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی مٹی کے اوپر خوشی کی بارش 1 دن پڑی تھی اور غم کی بارش 30 پر 9 دن پڑی تھی. اب اللہ تعالیٰ نے ان کا خمیر، ان کا پتلا بنانے کا حکم دیا. بہت لمبی وضاحت، مختصر یہ کہ وہ ایک مٹی کی شکل میں ایک انسانی پتلا بن گیا. اب اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح ڈالی. آدم علیہ السلام کے جسم کی کمر تک روح پہنچی، پھر اس کے بعد آپ کے پاؤں تک مکمل انسانی شکل میں ہم سب کے باپ آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف